اتنے پیارے بات ہے، ٹھنڈے لولی وائس. اجی تم شرک کے بعد وہاں کو کرو گھر میں بولتے کہ نو شوہر اتنا میٹھا لڈو پیارا چھوڑ دیا. میں پوچھ رہا ہوں تو بیگم کو سن کے یا رسول اللہ بولنا چھوڑ دیا، بیگم کے باتیں سن کے تو یا غوث بولنا چھوڑ دیا. میں پوچھ رہا ہوں خبر میں بیگم آتی، اجی خبر میں کہاں آتی؟ خبرستان کچھ نہیں آتی. دروازے میں ٹھہر کے ٹاٹا بائے بائے لو یو سو مچ روتے روتے پورے باتیں بولتی انہیں، تم سمجھتے نہیں، وہ تو معلوم رہتا. خبر میں بیگم نہیں آتی، فاطمہ الزہرا کا بابا آتا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو مسلمانوں. خبر میں حضور کو چہرہ دکھانا ہے، بے شک خبر میں حضور کو پہچاننا ہے. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کی گواہی دینا ہے. کب نکلے گی زبان سے یہ گواہی؟ جب دنیا میں ان کے گیت گاتے رہو گے تو یہ گواہی نکلے گی، دنیا میں ان کی ثنا خوانی کرتے رہو گے تو یہ گواہی نکلے گی، دنیا میں ان کو عالم غیب مانو گے تو یہ مدرسہ ہے. ہندوستانی نے پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ایشیا، پورے ایشیا کے اندر جو سب سے پرانا مدرسہ ہے اس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب بات کے ہے، پورے سب سے پرانا جو مدرسہ ہے اس کا نام جامعہ نظامیہ ہے. جب کتابیں آئی، تفسیر آئی، حدیث آئی، منطق آئی، فلسفہ آیا تو اب پڑھانے والے بھی آئے، پڑھانے لگے. 200 سال سے مدرسوں کا نظام چلا. اب جو مدرسہ جو جامعہ نظامیہ ہے 157 سال پرانا مدرسہ ہے. سبحان اللہ. 157 سال پرانا مدرسہ ہے. اب ذرا غور کرو مسلمانوں، جب یہ مدرسے آئے، کتابیں آئے، 150 سال 200 سال ہوئے، تو پھر جو 900 سال سے جو اسلام 200 سال پہلے تک، یعنی کہ 700 سال کا جو ڈیوریشن پیریڈ ہے، اس میں جب اسلام تھا، جب بخاری نہیں تھی تو پھر اسلام کہاں سے سیکھ رہے تھے لوگ؟ جب مدرسہ نہیں تھا تو اسلام کہاں سے سیکھ رہے تھے؟ جب بخاری پڑھانے والا استاد نہیں تھا تو پھر دین کہاں سے سیکھ رہے تھے؟ جب تفسیر پڑھانے والے معلم نہیں تھے تو پھر قرآن کو لوگ کہاں سے سمجھ رہے تھے؟ خدائے رب ذوالجلال کی قسم مسلمانوں، کان کھول کے سنو، اس وقت اسلام مولویوں سے یا ملاؤں سے یا کتابوں سے نہیں پھیلتا تھا، اللہ کے ولیوں سے اور ان کی خانخواہوں سے پھیلتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کہاں سے پھیلتا تھا؟ خانخواہوں سے. صوفیاء کرام خود اپنے دور کے بہت بڑے عالم، فاضل، علامہ، فہامہ ہوا کرتے تھے، اپنے دور کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث ہوا کرتے تھے، اور وہ خود اپنی خانقاہوں میں بٹھا کر لوگوں کو تفاسیر بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، منطق بھی پڑھاتے تھے، فلسفہ بھی پڑھاتے تھے، اور بٹھا کر تزکیہ کرا کے ولایت بھی عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس محبوب الہی کی بارگاہ سے 1400 اولیاء اللہ پوری دنیا کے اندر محبوب الہی نے اپنے مریدوں کو پھیلایا. اولیاء تھے، وہ مریدین تھے محبوب الہی، اولیاء اللہ تھے. اپنے وقت کے سب سے بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جنہوں نے یہ لوگوں کو روانہ کیا. وہ 1400 کے 1400 ولی بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، سبحان اللہ. اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر، محدث بھی تھے، کیونکہ ان کی صحبت جو محبوب الہی کے ساتھ تھی، وہ محبوب الہی اس
ذات کا نام ہے. آپ کو بحاث کہا جاتا تھا. بحاث اس لیے کہا جاتا تھا محبوب الہی کو بحاث. آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص ایک مسئلہ شریعت کا پیش کر دیتا, آپ اس مسئلے پہ اتنی بحث کرتے تھے, اس دور کے اس وقت کے سارے علماء اپنے گھٹنے ٹیک دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بحث کرتے تھے ایک ایک مسئلے کے. تو علماء نے آپ کی بحث کو دیکھ کے آپ کو بحاث کہا. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, مفسر, محدث, علامہ کا نام سرکار سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں, سمجھنے کی ضرورت ہے. خالی میں نہیں مانتا ہوں, میں نہیں مانتا. تو کون رہے چچورے, تو نہیں ماننے والا, تو کون رہے؟ یہ سمندر میں تیری اوقات ایک کیڑے کے برابر کی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. تو کون, میں نہیں مانتا بولنا, تو کون, تیری اوقات کیا ہے تو جو نہیں مانتا بولتا؟ آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا, کھیلتے کودتے نہیں پھیلا. یہ اسلام قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے. یہ اسلام بڑی تکلیفوں کے ساتھ پھیلا ہے. اتنا آسانی سے اسلام نہیں پھیلا میرے بھائی. آج بھی آپ دیکھ لو نا, جی تھوڑی دیر کے غور کرو, آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی لائٹ نہیں ہے نہیں ہے. آپ کرناٹک میں ہوں گا بھائی, آپ کا ماشاءاللہ اچھا ترقی یافتہ اسٹیٹ ہے آپ کا. ہمارے تلنگانہ بھی زبردست ڈیولپمنٹ ہے. آپ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں ڈیولپمنٹ آج بھی نہیں ہے. کئی ایسے علاقے ہیں, آپ چلے جائیے ان علاقوں کے اندر, آپ کو پتا چلے گا, آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ ایک رات نہیں گزار سکتے, ایک دن نہیں گزار سکتے وہاں پہ آپ, کیونکہ ابھی بھی وہاں ڈیولپمنٹ کی کمی ہے. ان کے پاس آج بھی نالیاں نہیں ہیں, موہریاں نہیں ہیں. اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی آج بھی ان کے پاس الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے. آج بھی ان کے گھروں میں پانی نل کا برابر نہیں آتا ہے. جی آج اتنے ترقی یافتہ دور میں اتنی تکلیفیں ہیں, اس دور میں کیا کیا تکلیفیں تھی ہوں گی صاحب. آج سے 900 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 800 سال پہلے, 500 سال پہلے آ رہے ہیں, آ کے جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. حکومت خلاف میں آ گئی تو حکومت سے مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی بادشاہ اگینسٹ میں آ گیا تو بادشاہ سے مقابلہ کر رہے ہیں. فوج آ گئی تو فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں. پھر جو ہے اسلام کے اندر آ گئے نئے نئے فتنے, تو ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. نئے نئے ٹائپ کے لوگ آئے تو ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. کر کے اسلام کو پھیلا رہے, اسلام کو پھیلا رہے, اسلام کو پھیلا رہے. پھیلا 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 اسلام یہاں تک گیا. سبحان اللہ. اور اپنے کو پورا بنایا دیوالا مل گیا, اپن کھا کے چاپ کے ڈکار لے کے, میں نہیں مانتا غریب نواز کو, بولے تو ہوتا تیرے باپ کی بات رہی, نہیں مانتا ہوتا بھائی, ایسا ہوتا, بولو نہیں ہوتا, نہیں ہوتا میرے بھائی. ماننا ہی ماننا ہے, آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. آج کل کی ہماری جو بچیاں مائیں بن رہی ہیں نا, بہت آسان ہے ماں بننا آج کے دور میں. کیا پوچھا, انٹرویو ہوا کیا؟ اچھا سیٹ خالی تھی, ارے وہاں گئے تک وہ بھی چلے گئی, جاؤ. اچھا تم ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ہے ہاں بیٹھ بیٹا ذرا پانی پلا دو یار. یہ نعرے لگا, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے پیارے بھائیوں, ماننا ہی ماننا ہے آپ کو. آپ نہیں ماننے تک نہیں ہوتا. تو آج کل میں ایک مثال دے رہا تھا سمجھانے آپ لوگوں کو. آج کل کے بچیاں جو ہے نا, مائیں بن رہی ہیں, آسان ہے. ایسے ایسے زبردست انجیکشن نکل گئے, سائنس ترقی کری, گولیاں نکل گئے, مائیں بیٹیاں مائیں کھا لے رہی 9 مہینے جلد جار, پتہ ہی نہیں چل رہا. اب نہیں پتا چل رہا بلکہ جہاں کے کل گھر میں ظلم کریں گے وہ الگ مصیبت.
آج کل ٹیکنالوجی اتنی عام ہو گئی، وہ نارمل ڈیلیوری کے مسئلے ختم کر دیے، نارمل ڈیلیوری کے. آئی نکو اماں نارمل ہونا تکلیف بہت ہے تو اماں نکو، یہ دور چل رہا. خود دواخانے والے نہیں کر رہے، کرو جی اماں نہیں، کئی کو اس میں پیسے کماتے کا چلے ہوگا اماں. تو اب سنو میرے بھائی، یہ دور یہ ہے. پہلے کے زمانے میں تو دواخانہ بھی نہیں تھا بھائی. کیسے تکلیفیں ہماری مائیں اٹھائی، گرائنڈر نہیں تھا، ایسی تکلیفیں ہمارے مائیں اٹھائی. اس دور میں چکیاں پیستے بیٹھتے تھے، یوں کرتے کرتے کوئی حالت پتلی ہوئی تو جب آٹا بنتا تھا، آدمی گلتا تھا، آٹا پھولتا تھا. جب زمانے میں کیسے کیسے تکلیفات تھے، سب خود ہاتھوں سے جا کے دودھ نچوڑ کے لے کے آ کے بھینسوں سے لے کے آ کے پلاتے تھے اپنی اولادوں کو. آج سب ترقی گھر میں پاکٹ آ کے ڈال کے جا رہا، انہیں دودھ والا لے اماں تو ڈرامے دیکھ لیتے بیٹھ میری اماں تو جگہ سے ہلنا نہیں، تو متے کو لا کے دیتا ہوں، دودھ لا کے دیتا ہوں، چاول لا کے دیتا ہوں. اب تو وہ سویگی زومیٹو نکل گیا، کھانا بھی نہیں بناتی بولتی ہماری. کھانا بھی نہیں بناتی بولی. اور اب گورنمنٹ ہماری تلنگانہ گورنمنٹ آپ کا بھی ایسی دیش ہے، انہوں بولیے لیڈیز کو بس فری. ایک ٹینشن تھی ہمارے پٹھے، وہ بھی ختم کر جاؤ. اب تو گھر میں بھی نہیں ٹکتی بولتی ہماری. کرناٹک میں فری، اب پورے انڈیا میں فری ہو گئے تو کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا. ارے بھائی عورتوں کو فری دے رہے ہیں، یہ بھی میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. اب بعض لوگوں کے گھروں کی عورتیں کہیں بھی نہیں جاتے، ان کو فری دے رہے ہیں. میں روزانہ پھر رہا ہوں، میرے سے پیسے لے رہے ہیں. ارے میرے پیارے مردوں کو فری دیو رے بابا، کم سے کم مرد کام کو تو بھی جاتے، کالج کو جا رہے، یونیورسٹیز کو جا رہے، مردوں کو فری دو رہے بڑے بھائی. میں تو وہ گورنمنٹ کو ووٹ دوں گا بلکہ سوچ رہا ہوں جو مردوں کو بس فری دی. امام صاحب نماز پڑھانے جا رہے ہیں، امام صاحب کو بس فری نہیں ہے. لیکچرر صاحب کالج کو جا رہے پڑھانے، ان کو بس فری نہیں ہے. ہم آپ کو کیوں دی بابا؟ نہیں بولو نا جی، تم لوگ آپ پورے جنس خاموش بیٹھے ہوئے، اس لیے تم لوگ آپ پوچھ رہے نہیں، تم آپ کو دے رہے نہیں، انہوں عورتوں کو دے دے رہے پورا. وہ 2,500 روپے بھی عورتوں کو دے رہے. اچھا ہے، انہوں کمانے نہیں جا رہے 2,500 آ رہے، ہم کمانے گئے، ہم آپ کچھ بھی نہیں دے رہے. بڑی عجیب پالیسی ہے یار، کون بناتا یہ پالیسی؟ اب تک سمجھ میں نہیں آئی یار. ارے بیچارہ آدمی اتنا محنت کر رہا، دن رات کمانے جا رہا، تیرے کو سیٹ دے رہے 15,000 دے رہا، میں 2,500 دیتا ہوں. بولے تو خود کی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. وہ بیچاریاں کمانے جا رہے، اس لیے ان کو 2,500 کما کو اٹھا. بڑی مزے کی چیز ہے یار، سمجھ میں نہیں آئی اب تک میرے. بہرحال اب بچہ ہمارا 2023 میں کھڑا ہوا. میں ہمارے نانی ماں کو مانتا ہی نہیں، نانی کی اماں کو نہیں مانتا، ان کی اماں کو نہیں مانتا. بولتا ہولے کیسا نہیں مانتا؟ دیکھو ماننا پڑتا. چکیاں پیسے، انہوں تکلیفاں اٹھائے، انہوں درداں سہے، انہوں تکلیفاں اٹھائے، اٹھا کے انہوں نسل آگے بڑھائے. تو تیرے امی آئے اور تو فری کے انجیکشنوں میں تو آ گیا. تو کیسا نہیں مانتا؟ نانی ماں کو ماننا پڑتا بیٹا، بہت تکلیف ہوتا ہے سوئے، بہت انہوں ظلم زیادتیاں سہے سوئے. اور پہلے کے لوگ بھی کیسے تھے، سائیکل دیتے بول کے نہیں بولے تو خبر میں کہتا کہ بیوی کو تانے مارتے رہتا تھا، تمہارے ابا سائیکل دیتے بولے نہیں دیے میرے کو. ماننا پڑتا میرے بھائی، ماننا پڑتا نہیں پڑتا؟ بولو ماننا پڑتا. اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اولیاء اللہ سے محبت کرو، انبیاء اکرام سے محبت کرو. بات سمجھ میں تو آئی نا آپ کو؟ یہاں تک تو پورا میٹر سمجھ میں آ گیا نا؟ تو آپ درگاہ کو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. 11ویں کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. غریب نواز کا ہوش کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. اور رسول اللہ کی میلاد کریں گے نہیں کریں گے؟ بے شک کریں گے. یہ قدرت کی نظام ہے.
یہ کس کا نظام ہے بولو؟ قدرت کی. قدرت کا نظام، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے میرے بھائی. آج بھی اللہ تعالیٰ دیکھو، میرے جیسے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناچیز بندے کو اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان میں بھیج کے اللہ تعالیٰ میرے کو کچھ بولنے لگا رہا آپ سے. اللہ تعالیٰ یہ کیا کروا رہا ہے؟ بندوں کی ہدایت کا کام کروا رہا ہے. نہیں، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں جمع کرا، ایک گنہگار کو بیچ میں بٹھایا، کچھ بولنے لگا رہا. یہ کیا ہے؟ یہ قدرتی نظام ہے. یہ قدرتی نظام ہے. ایک دوسرے کی ہدایت کا سامان ہے، رہبری ہو رہی ہے، رہنمائی ہو رہی ہے، دین سمجھانے لگا رہا ہے اللہ. پیارے دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. اس کو سمجھنا، اس کو نہیں سمجھنا. جلسہ کہیں کرا بھی، قرآن میں کیا، حدیث میں کیا، آقا کا پورا کا پانی گڑے ختم ہوگا، پورا ختم ہو گیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ سمجھو، قدرت کو سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو میرے کو بٹھا کے ایک طرف دین کی بات کرنے کے لیے جمع کر دیا. اللہ چاہا تو ہمارے کو دین کے اور رستے پہ لانا ہے تو پھر ایک مرتبہ کووڈ بھیجے تو پھر پورے مسجدوں کو جاتے ہیں. مگر اللہ نہیں کرتا ایسا. یہ اس کی قدرت کے خلاف ہے. وہ تکلیف دے کے اپنی بات نہیں منواتا، وہ ہدایت کے رستے دینے کے لیے اپنے بندوں کو پیدا کرتا اور ان کے ذریعے ہدایت کے رستے تیار کرواتا. مسئلوں کو سمجھو. تو ہمارا کام ہے وہ بندوں کی قدر کرنا. کیا کام ہے بولو؟ بندوں کی قدر کرنا. اب آپ قدر کریں، ماشاءاللہ، بلائے، پلین کے ٹکٹ دیے، وہ دیے، بلائے، بلا کے کرسی ڈالے، بٹھائے، تو نیچے بیٹھے، وہاں اور بیٹھے، یہاں اور بیٹھے، یہاں بٹھا کے ہاں بولے مولانا دین کی بات کریں. قدر ہے، یہ احترام ہے. جب ہم جیسے گنہگاروں کا احترام اور قدر ہو سکتی ہے تو پھر ان کی قدر کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ. وہ تو اللہ کے ولی ہے، ولی، بے شک بے شک. جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، جن کی کرامتوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کی رفعتوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کے اخلاق کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کے چلنے کے انداز کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، جن کے اخلاق کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کی راتوں میں عبادت کرنے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کے گھروں میں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان ولیوں کی تعریف قرآن میں بیان. قرآن بے شک بے شک. جب اللہ اللہ ہو کہ ان کی عظمت بیان کرے تو ہم کو ملا ہے نا بھائی، ہمارا کام ہے کام آمنا صدقنا. بھائی اللہ کے ولی ہے، قبول کر لینا، قدم بوسی کرنا، دعائیں لینا، چلتے پھرتے نظر آنا. غداری نہیں کرنا، اولیاء اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا. کریں گے نہیں، ایمانداری سے بولو، کریں گے نہیں. کریں گے. اچھا اب ایک لاسٹ بات سنو، لاسٹ بات، اس کے بعد دوسرا موضوع شروع کر رہا ہوں. لاسٹ بول تو ڈرو نا، ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا. اب ایک لاسٹ پوائنٹ یہ موضوع کے اوپر. اب میں ایک پوائنٹ ہے، آپ کے ماموں آ کے بولے میاں درگاہ کو نہیں جانا. ماموں بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھو، چچا آ کے بولے میاں یا رسول اللہ نہیں بولنا. پھپھا بولے میاں یہ شرک کے کام نہیں کرنا. سسور جی بول رہے آپ درگاہ کو جاتے، میں آپ کو بیٹی نہیں دیتا. چلو اب آپ بولو کیا کرنا؟ ماموں کی بات سننا یا چچا کی بات سننا یا خالو کی بات سننا یا سسور کی بات سننا یا غریب نواز کا دامن پکڑنا؟ غریب نواز کا دامن پکڑنا. سبحان اللہ. پکڑنا. سن لو، آپ کو اسلام ماموں لا کے نہیں دیے، چچا لا کے نہیں دیے، نہیں، پھپھا لا کے نہیں دیے، سسرا بچیچ نے دے رہا تو اسلام کہاں سے لا کے دیتا؟ نہیں، بات سمجھ رہے نا؟ سسرے سے آپ بیٹی لے لو، سسرا بیٹی دیا، غریب نواز دین دیے، بے شک. اور مرنے کے بعد خبر میں سسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. نہیں. بتاؤ عبد الجلیل جو تمہارے سسرے تھے ان کی حالت کیسی تھی، ان کی آمدنی کتنی تھی، ان کی تنخواہ کتنی تھی، تمہاری ساس سے ان کا تعلق کیسا تھا. تم جب گئے تو وہ تم کو مرغی کھلاتے تھے کہ نہیں کھلاتے؟ خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا. خوب حضرت ماشاء اللہ. خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہائے 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 ہائے.
खबर में मामू के बारे में नहीं पूछा जाएगा, चिच्चा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मामू पप्पा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अब्बा के बारे में नहीं पूछा जाएगा। खबर में पूछा जाएगा तो आमिना के लाल के बारे में पूछा जाएगा। बेशक मामू चिच्चा को पकड़ के रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ सकते। खबर में रसूल अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, कर्नाटक में बात औरतें बड़ी खतरनाक हो गई, अपने शौहर को बोल रही, अजी तुम शिर्क के काम न को करो। इतने प्यारे बात है, ठंडे लवली वॉइस। अजी तुम शिर्क के बाद ना को करो घर में। बोलते कि ना शौहर इतना मिठा लड्डू प्यारा छोड़ दिया। मैं पूछ रहा हूँ, तू बेगम को सुन के या रसूल अल्लाह बोलना छोड़ दिया, बेगम की बातें सुन के तू या गौस बोलना छोड़ दिया। मैं पूछ रहा हूँ, खबर में बेगम आती, अजी खबर में कहाँ आती, खबरस्तान कुछ नहीं आती। दरवाजे में ठहर के टाटा बाय बाय लव यू सो मच रोते रोते पूरे बातें बोलती उन्हें, तुम समझते नहीं, वो तो मालूम रहता। खबर में बेगम नहीं आती, फातिमतुल ज़हरा का बाबा आता है। रसूल अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लो मुसलमानों। खबर में हुजूर को चेहरा दिखाना है, खबर में हुजूर को पहचानना है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही देना है। कब निकलेगी जुबान से ये गवाही? जब दुनिया में उनके गीत गाते रहोगे तो ये गवाही निकलेगी, दुनिया में उनकी सनाखानी करते रहोगे तो ये गवाही निकलेगी, दुनिया में उनको आलिम गैब मानोगे तो ये गवाही निकलेगी, दुनिया में उनकी इताअत और फरमा बरदारी करोगे तो ये गवाही निकलेगी। अगर दुनिया में उनके साथ मक्कारी करके जाओगे, वो हमारी तरह है, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, उन आलिम गैब नहीं है, उन हाजिर नाजिर नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको पीठ उन खबर में है, नहीं सुन सकते ऊपर की। ऐसी मनहूस गुफ्तगू करके ऐसा जो है मनहूस ईमान लेके जाओगे ना, अल्लाह की कसम, खबर में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही नहीं निकलेगी। बेशक बेशक नहीं निकलेगी मुसलमान, अल्लाह की कसम नहीं निकलेगी। या उनके गीत गाओ, या उनकी तारीफ करो, या उनकी तौसीफ करो, या उनकी अजमत बयान करो, या उनकी शान बयान करो। यूं बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा मैं बोल के सिखाता हूं, तुम्हें सिखा के जाता हूं, ऐसा बोलो। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। दोस्तों, अब आप ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, आप में से कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा दो बस। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा केम्पन हल्ली जन्नत में दिखना चाह रहा था। हाँ, पूरा केम्पन हल्ली एक नया सेक्शन बनाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की only for Kempan Halli people.
بنگلور والے بھی ہاں بنگلور میں ہمارے مولانا آصف صاحب بھی بنگلور سے اور میں بھی حیدرآباد سے سبحان اللہ تمکر والے بھی ہاں ماشاء اللہ کہاں سے آئے بھائی مانگلی والے کلیگل والے سبحان اللہ کہاں سے تشریف لائے عاشقان رسول سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے میرے آقا کے سچے میں ابھی ہمارے بھائی جو ہے بتا رہے تھے کہ 150 کلومیٹر دور سے بعض لوگ آئے ہیں تعجب ہوا مجھے اللہ کا کروڑ احسان اس کے حبیب کا صدقہ ہے آپ سنیت کو سمجھنے کے لیے یہاں تک آئے اللہ اکبر اب پیارے دوستو ایک بات اچھی آپ سے عرض کرتا ہوں جنت میں تو جانا ہے پکا وعدہ سبحان اللہ 100% شور کوئی پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے کوئی ادھر ادھر بھاگ تو نہیں جائیں گے سبحان اللہ مگر میرے کو ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے ایک بات بتاؤ کہ نماز چھوڑ کے جنت میں جاتے یہ ہاتھ پورے لوگ اٹھائے مگر فجر سے اب تک مسجد کو گئی نہیں نقش بندی صاحب میں جنت میں جانا ہے میں بولا فجر کو گیا نہیں گیا ظہر کو گیا نہیں گیا اثر جاتے جاتے رک گیا مغرب میں جلسے میں تھا وہیں جب سے تیاری میں کرسیاں بچھانے میں لگے ہوا ہوں شام کب آپ کے پیچھے پڑنے والا ہوں بولا ہمارے اندر سنیوں میں بہت بڑی بیماری آ گئی بیماری ہم کو یہ ذہن مل گیا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا انہوں لوگ میں دیے ایسا دے رہی انہوں امام صاحب ہے نا پبلک ان کو لوگ میں دے رہی انہوں میرے کو دے رہی میں حضرت آپ کے سفر کر رہا ہوں ایسا تو مزہ میرے کو بول رہے تو نا میرے اسٹائل میں پٹھوں کو جلدی سمجھ میں آتا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا خوال پڑھ دیا خوالی میں بجایا ہارمونیم پڑھ دیا پڑھتے ہی پٹھے پورے جھوم کے سنجا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا ابے ہولے تیرے کو دوزخ میں نہیں جانا ہے تو وہ کام کر جو رسول اللہ کو پسند ہے تو رسول اللہ کو ناراض کر رہا حضور کے خلاف جا رہا حضور کی دین کی دھجیاں اڑا دے رہا تو نماز کی پابندی نہیں کر رہا دین پہ عمل نہیں کر رہا تقوی سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے ذکر سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے تیرے کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اللہ یاد ہی نہیں آ رہا پھر نقشبندی صاحب کرنے بیٹھ کے بولا نقشبندی صاحب میرے کو جنت میں جانا ہے نقشبندی صاحب یہاں باقی ہے جنت کو کیا سسٹم ہے یہ کیا سسٹم بنا لیے ہمارے سنیوں میں بعض مولانا لوگ اتنے خطرناک آئے ہیں ایسے اسٹیجوں پہ بیٹھ کے بولے اے سنی جنتی مسلمانوں سنی ایسا کھل گیا مولانا بولے سنی جنتی سنی جنتی کھل گیا ایسا جبکہ انہیں جل سے بیگم کو مار کے آ کے بیٹھا تھا انہیں بولا بیگم کو مارے بعد بھی جنت کل ڈبل مار دوں بولا بہت کنٹرول کر رہا میرا پٹھا بہت کنٹرول کا تھا بیچارہ آپ مسئلے کو سمجھو میرے بھائی آپ مسئلے کو سمجھو ہم لوگ پھوگٹ میں جنت بانٹے قوم میں مولانا لوگ ایسا جنت بانٹے پیر صاحب کرے گئے تو مرید ہوتے چومتے پیروں سرکار کیسے آپ ڈر مت میں تیرے کو جنت میں لے کے جاؤں ابے چچورے انہیں سود کے پیسے کھا کے آگے تیرے پیراں پڑتا تو وہاں سے جنت میں لے کے جاتا اس کو انہیں تو اس کو جنت میں نہیں لے کے جاتا انہیں تیرے کو دوزخ میں لے کے چلے آتا انہیں سود کا کاروبار کا دھندا کر رہا انہیں زنا کر رہا انہیں ہلو چھپ کے پاکیتا مار لے رہا دن میں 16 پوڑیاں گٹکے کے کھا رہا زردے مار رہا سگریٹاں پھونک رہا پیر صاحب بول رہے بیٹا میں تیرے کو جنت میں لے کے جاؤں گا ڈارلنگ غلط فہمی میں تم اس کو جنت میں نہیں لے کے جاتے انہیں تمہاری لنگی پکڑ کے تمہارے دوزخ میں لے کے چلے آتا
छिचोरे पने के बाता बनाए जन्नत बोले तो ससुरे की जागिर में मिली सो है समझ रहे मुसलमाना ने सुन लिया क्या छिचोरा पना है मेरे भाई। हम लोग घर की खेती समझे हुए जन्नत को अस्तगफिरुल्लाह। वो जन्नत में जाने के लिए औलिया अल्लाह सूफिया सालेहीन बुजुर्गा पूरी जिंदगी नजर उठा के आसमान को नहीं देखे। इतना खौफे खुदा तारी था पूरी जिंदगी में किसी औरत को अपने करीब आने नहीं दिए। मुरीद बनाना तो दूर की बात है, करीब भी आने नहीं दिए। मुरीद बनाना है तो उनको कमरे में बिठाए, कमरे में बैठ के यहाँ से बोले और वहां से बोले, अपनी मजलिस में नहीं बिठाए। इतना खौफे खुदा करे। आज जो है मुर्शदा ऐसा पैरा लंबे करके बैठ जा रहा, बैठ के बोल रहा मुरीदा पैरा दर्द हो गया, माँ तो मुरीदा पैरा दबा रही। अल्लाहुम्मा फज़ना मुर्दा निकाल दिया सुन्नियत का। औरतों से पैरा दबाने लगा रहे साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुर्दा निकाल दिया दीन का मुर्दा। आप बोल रहे हैं जन्नत में लेके जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, पागल होगा तू, कौन सी गलतफहमी पड़ेगा दीवाने। तू जन्नत में जाना तो दूर की बात है, तेरे को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होंगी तेरे को, जन्नत की हवा भी नसीब नहीं होंगी तेरे को। तू गलतफहमी में पड़ा हुआ। ऐसा नहीं है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आपको अगर जन्नत में जाना है, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा, मैं आपको जो है झूठे तसल्लियां नहीं दूंगा। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आपको अगर जन्नत में जाना है तो आपको नमाज की पाबंदी करना है, आपको रोजे भी रखना है, आपको ज़कात भी अदा करना है, आपको हज भी करना है, आपको सदक़ात भी अदा करना है, आपको कुरान की तिलावत भी करना है, माँ बाप की खिदमत भी करना है, बीवी बच्चों के हुकूक भी अदा करना है, हराम से भी बचना है, कारोबार नेकी के साथ हलाल के कारोबार करना है, आपको पड़ोसियों के हुकूक अदा करना है, आपको लोगों के साथ हुस्न सुलूक करना है, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना है, यतीमों के साथ हुस्न सुलूक करना है, आपको पूरे खानदान के हुकूक, मोहल्ले वालों के हुकूक, मुल्क के हुकूक अदा करना है। जब ये सारे काम आप करेंगे खुदा की कसम, उसके बाद आप या रसूल अल्लाह बोलिए, अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आपको जरूरी है मेरे भाई, इसके बगैर जन्नत मिलने वाली नहीं है। आपको अगर कोई पीर बोल दिया, कोई मौलाना बोल दिया, कोई सूफी बोल दिया, कोई मौलवी साहब आलिम साहब बोल दिए, अगर आपको बोल रहे हैं कि नहीं मियाँ मैं तो बख्शवा लेता हूँ, तो बख्शे जाता है, जो है उसके उतना बड़ा झूठा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं। सही बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरी अहले सुन्नत को बचाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। आज हमारी अहले सुन्नत में खुद हमारे कुछ दगाबाज झूठे पीर बन गए हैं, कुछ झूठे मौलवी बन गए हैं। अपने चंदे लेने के खातिर, अपनी दुकान चलाने के खातिर चंदे लेने अमीरों की झूठी तारीफ कर दे रहा, अपनी दुकान चलाने मुरीदों की झूठी तारीफ करके उनको जन्नत के डगोचले देके रख दिए, झूठी तसल्लियां देके रख दिया उनको। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत इतना आसानी से मिलने वाली नहीं है। हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदियों के इमाम हैं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर से पहले के बुजुर्ग हैं, इमामुल औलिया में से है सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, सरकार बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला के दौर में हम्माम घरों में नहीं होता था, मोहल्ले के बीचों बीच एक हम्माम बना हुआ होता था, लोग उसमें जाते थे, गुस्ल करते थे, फिर उसके बाद अपने घर को जो है वापिस होते थे। तो हजरत अपना कपड़ा, लुंगी, तहबंद, खमीस वगैरह लेके, तुवाल वगैरह लेके, हाथ में बकीट में पानी लेके हम्माम की तरफ गए। तो हम्माम के पास वहाँ पर उसकी निगहबानी करने वाला, साफ सफाई करने वाला रहता था। वो शख्स से हाथ करके रोक दिया, बोले भाई अजीज कहाँ जा रहे हो? बोले भाई हम्माम मैं तो गुस्ल करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? क्या बात? बोले भाई अजीज पहले इसका मुआवजा तो दे दो, पैसे दो भाई, मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ, इसकी साफ सफाई कर रहा हूँ, पानी रख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पहले पैसे दो।
تو جس اتنا ہی بولنا تھا پیسے دو، بولا معاوضہ دو، بولا بایزید بستامی جیسے ہی سنے چیخ مارے زمین سے اچھلے، پھر زمین پہ آئے اور بے ہوش ہو بے ہوش ہو سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئے، کوہرام مچ گیا پورے علاقے میں، پورے لوگ جمع ہوئے، سرکار بایزید بستامی کے قریب آئے، آ کے جو ہے حضرت بایزید بستامی کو جو ہے بیدار کیے، بیدار کیے، پانی ڈالے، آپ کو بے ہوشی سے ہوش میں لائے، پوچھے بایزید کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، یہ میرا معاملہ چھوڑ دو۔ بولے بایزید اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ تکلیف دی، اس نے آپ کو ستایا، اس نے آپ کو ظلم کیا؟ بولے نہیں وہ بیچارے نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اس کا کوئی معاملہ نہیں، یہ میرا اپنا معاملہ۔ بولے بایزید آخر ہوا کیا بولو؟ خوب پوچھنے پر سرکار بایزید بستامی نے کہا یہ تو حمام ہے، حمام، جہاں لوگ جا کر اپنے جسموں کا میل کچیل صاف کرتے ہیں، وہ حمام میں بغیر معاوضہ دیے آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میں سوچنے لگا پھر اللہ کی جنت کے لیے بایزید تو نے کیا معاوضہ تیار کر کے رکھا، بغیر معاوضہ دیے اللہ کی جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ، نقش بندیوں کے امام، سلسلہ نقش بندیہ کی جان سرکار بایزید بستامی امام الاولیاء میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو اتنا تھا جنت میں جانے کا خوف، اور ہمارے پاس کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، محلے والوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، جس کا بولے اس کا گلا پکڑ لے رہے ہیں، مارم توڑی کر رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، چچا بھتیجے کو مار رہا ہے، ماموں بھانجے کو مار رہا ہے، شوہر بیوی کو مار رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد بول رہے نقشبندی صاحب کو جنت میں جانا ہے، جبکہ مسلمانوں ایک حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے، ظلمن گلا پکڑ لیا، لڑائی ہوتی ہے پہلے گلا پکڑ کے دیکھو، مارنے سے پہلے گلا پکڑنا بعد میں مارنا، ظلمن گلا پکڑ لیا، مارنا تو دور کی بات ہے، اس کو تکلیف دینا اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے، ظلمن گلا پکڑ لیا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں بروز محشر اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، میں بروز محشر اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا۔ اللہ اکبر، گھروں میں لڑنے والوں، رشتہ داروں سے لڑنے والوں، سسرال سے رشتہ توڑنے والوں، ماموں خالو چچا پھپھا کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ لڑنے والوں، بیوی بچوں کے اوپر بیلٹ اور چھڑی کا استعمال کرنے والوں، سنو رسول اللہ کہہ رہے ظلمن اگر کوئی کسی کا صرف گلا پکڑ لے، گلا پکڑا، کالر پکڑا، حضور کہہ رہے میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہاں جا رہا ہے آج ہمارا معاشرہ؟ پھر اس کے بعد آرزو لے کے پھر رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، ناجائز چیزیں، حرام چیزیں ہماری غذا بن گئی، غذا، گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹاں کھا رہے ہیں، اب کیا کہ نئے نئے کیپسول سنتے گئے وہ کھا رہے ہیں، گندے گندے وہ خطرناک ٹاڈی پی رہے ہیں، انسان کو نشہ چڑھانے والی ڈرگس کر رہے ہیں، گانجے پھونک رہے ہیں، افیم لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد بول رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، ڈرگس کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، گانجے اور افیم کے لیے استعمال کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، گندے گندے کیمیکلز کھا کر اپنے گردے گلا رہے ہیں، اپنے پھیپڑے گلا رہے ہیں، اپنے لیور سڑا رہے ہیں، اپنے دلوں کو کمزور کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو پورا جو ہے موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں، ایسے نالائقوں کے لیے جنت بنائی گئی؟ نہیں مسلمانوں، غلط فہمی میں پڑے ہو تم، جنتی کردار ایسے نہیں ہوتے، جنتی حلیے ایسے نہیں ہوتے، جنتی عمل ایسے نہیں ہوتے، جنتی لوگوں کا پیشہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم سن لو مسلمانوں ایسا نہیں ہوتا۔ تمہیں آج بدلنا ہوگا مسلمانوں، آج کے جلسے میں بیٹھ کے تمہیں عہد کرنا ہوگا، قسم کھانا ہوگا سنیوں کہ آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں میں ویسے بن جاؤں گا، کیسے کہ اگر تم 2 کلومیٹر دور سے بھی آ رہے ہو
تو تمہیں دیکھنے کے بعد لوگ یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، تمہارا حلیہ، تمہارا کردار، تمہارا انداز، تمہارا لباس، تمہارے انداز، تمہارا چہرہ، تمہارے اخلاق ایسے ہو کہ دیکھنے کے بعد لوگ یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا باپ آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے۔ نہیں نہیں، دیکھنے کے بعد دنیا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، غوث و خواجہ کا ماننے والا آ رہا ہے، اہل سنت کا جھنڈا لہرانے والا آ رہا ہے۔ اپنی پہچان ایسی بناؤ مسلمانوں، یہ مت بناؤ۔ چھوڑ دو میرے بھائی، چھوڑ دو یار۔ تم نے ہاتھ تو بڑی آسانی سے اٹھا دیا مجھے جنت میں جانا ہے۔ آج تمہیں خیال آیا جنت میں جانا، یہ داڑیاں کاٹتے وقت تمہیں خیال کیوں نہیں آیا تمہیں جنت میں جانا ہے؟ جب تم 4 بیٹے مل کے اپنے ماں باپ کو بانٹ لے رہے تھے، تم 1 مہینہ ان کے گھر میں رہو گے، 1 مہینہ ان کے گھر میں، 1 مہینہ ان کے گھر میں، اس وقت تمہیں کیوں یاد نہیں آیا کہ تمہیں جنت میں جانا ہے؟ تم نے اپنے ماں باپ کو بانٹ لیا، تقسیم کر لیا تم نے اپنے ماں باپ کو، جبکہ وہ ماں باپ تم کو زندگی میں کبھی تقسیم نہیں کر سکے۔ ماں دودھ پلاتے وقت تم کو تقسیم نہیں کر سکی، ماں کھانا کھلاتے وقت بچپن میں تم کو تقسیم نہیں کر سکی، حالیہ بدلتے وقت وہ تم کو تقسیم نہیں کر سکی۔ جب اس کے اوپر اس کا سسرال ظلم کر رہا تھا، اس کے شوہر کی اذیتیں پہاڑ بن کر ٹوٹ رہی تھی، اس وقت وہ ماں لڑ تو رہی تھی مگر تم کو اپنے گود میں اٹھا کے رکھی نہیں تھی، تم کو اپنے سے جدا نہیں کر سکی تھی۔ جب اس کے آج بھی دیکھ لو کئی بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے سسرالوں میں، وہ اپنے سسرال سے احتجاج کر کے نکل تو جاتی ہے مگر تنہا نہیں جاتی، اپنے لخت جگر کو اٹھا کے نکلتی ہے۔ تمہاری ماں مصیبت میں بھی تم کو نہیں چھوڑ سکی، اور تمہیں جورو مل گئی تو اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ میرے پیاروں، اللہ کا واسطہ، ماں باپ کے ساتھ